बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 9वां ज़ोडिक साइन जिसे बुर्ज कौस कहा जाता है। इनके लिए देखेंगे 2024 कैसा रहेगा और इस साल के अंदर इनकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, वो तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह इस हॉरोस्कोप में देखेंगे। और मैं अपने तमाम देखने वाले जो सामीन हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो इस चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है और उसको टाइम भी देते हैं, देखते भी हैं। और ऐसे अफराद जो न्यू हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो न्यू वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और इसके अलावा आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो भी करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फेसबुक ग्रुप जो है उसको भी आपने जो है ना वो ज्वाइन कर लेना है। उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वेबसाइट के ऊपर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर जो अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर वो फॉर्म भी बना हुआ है, उसके अंदर तमाम चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। वो वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुर्ज कौस वाले अफराद का जो ओवरऑल एक समरी है इस ईयर की, उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं कि साल के आगाज़ ही से आपका जो जायचा है उसमें पाँचवें घर में जो है, पाँचवें घर की तरफ जो जुपिटर की जो एस्पेक्ट है वो रहेगी। और जो मरीख है ये बुर्ज हमल में रहेगा। 9वें घर, 11वें घर और पहले घर के ऊपर इसकी एस्पेक्ट होगी। इस सिचुएशन में, प्लानिटरी पोजीशन में आपकी लाइफ के जो डिसीजन है बेहतर डिसीजन आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अपने बच्चों से रिलेटेड आपको अच्छी ख़बरें सुनने को मिल सकेंगी, उनकी एजुकेशन के हवाले से, उनकी मैरिज के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से। आपका जो ज़हनी सलाहियतें हैं वो बेहतर होंगी, अच्छे फ़ैसले कर सकेंगे। और आज अपनी एजुकेशन के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छा है। और तालीमी मामलात के अंदर बेहतरी, अच्छाई, डेवलपमेंट, एडमिशन, अच्छे मार्क्स से आपने पास करना, ये वाली तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस साल में नज़र आ रही हैं। और फ़ॉरेन में ट्रैवल आपके लिए बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। आपके जो जहन है वो मज़हब की तरफ ज़्यादा रहेगा, मजहबी आप सफ़र कर सकेंगे, यानी ज़ियारात, हज, उम्रा, इस तरह के जो सफ़र है वो इंशाल्लाह आपको इस साल पेश आएंगे। और आपके अर्निंग रिसोर्सेज बढ़ेगी, आपकी सैलरी में इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको इस साल में अपने फोकस करना हेल्थ पे, ख़ास तौर पे पेट से रिलेटेड अमराज आपको ज़्यादा हो सकते हैं। और मुश्तरी जो है साल के फर्स्ट हाफ में आपके पैदाइशी जायचे के छठे घर में चले जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा साल फिर यहीं रहेगा। और तीसरे घर में ज़ुहल आपके रहेगा। ज़ुहल का तीसरे घर में होना और बुर्ज दल्ब में होना ये एक अच्छी इंडिकेशन है, यानी कि आपका जो करेज है, आपका काम करना और आपकी मोटिवेशन ये बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगी। आपने डिसअपॉइंट नहीं होंगे, जो भी काम करना चाह रहे हैं उसके लिए आप उस हौसला के साथ, मोटिवेशन के साथ आप वो काम करेंगे। बहन भाइयों से ताल्लुकात अच्छे, कॉन्ट्रैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपके लिए बेस्ट नज़र आती हैं। और इस साल अच्छा दोस्त, कंपेनियनशिप और आपके जो भी डिज़ायर्स हैं उसको फिलफिलमेंट करने के हवाले से ये एक अच्छा साल नज़र आता है। कैरियर के अंदर आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव की सिचुएशन रहेगी, इन चीज़ों को आपने देखते रहना है। और मज़ीद इसमें कोशिश करें कि इस साल में आप अपने जो कैरियर है उसके अंदर कोई चेंजेस मत करें। अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बुर्ज कौस। बुर्ज कौस वाले अफराद की मोहब्बत के मामलात अगर हम देखें तो पाँचवें घर में जुपिटर का इस साल के शुरू में ही बैठ जाना आपकी ज़िंदगी में एक मस्बत तब्दीली लाता है। आपके मोहब्बत के मामलात अच्छे नज़र आते हैं और आपकी एजुकेशन को ये बूस्ट करता है। आपके अगर अफेयर्स या रिलेशनशिप ख़राब हो चुके हैं, टूट चुके हैं, तो उसके रीयूनियन का जो टाइम है वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आपके यहाँ औलाद की खुशखबरी नहीं है तो इंशाल्लाह आपको औलाद की खुशखबरी सुनने को मिल सकेगी। लेकिन इसमें आपके मोहब्बत के जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं।
برج قوس کے اگر ہم کیریئر کی بات کریں تو ان کے کیریئر کے حوالے سے یہ جو سال ہمیں نظر آتا ہے یہ کچھ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے گا، اور آپ کے پیدائشی زائچے میں جو کیتو ہے یہ 10ویں گھر میں ہوگا، اور 10ویں گھر میں کیتو کا ہونا یہاں پر آپ کو محتاط ہونے کی انڈیکیشن مل رہی ہے۔ اپنے کام سے بور ہو جائیں گے اور مایوسی سے محسوس کریں گے، چاہیں گے کہ کام کو آپ سکپ کریں، جاب کو سکپ کریں، اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، مایوسی ہوگی۔ لیکن یہ جو سچویشن ہے یہ سال تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اور اس طرح کا جو فیز ہے یہ اپریل سے اگست کے درمیان میں آ سکتا ہے، جس میں اس طرح کی سچویشن آپ کا دل کرے کہ آپ چھوڑ دیں جاب، یا مایوسی، ڈپریشن، اس طرح کی سچویشن۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اگر بالفرض اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اس چیز کے لیے سپتمبر کا مہینہ جو ہے وہ بیسٹ رہے گا۔ اگر آپ اس دوران کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں وہ ہو سکے گی، اگر آپ کی کوئی پروموشن ڈیو ہے تو وہ آپ کی انشاءاللہ پروموشن بھی اسی سال میں ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس کے تعلیمی معاملات۔ تعلیمی معاملات کے حوالے سے جوپیٹر ان کے 5th ہاؤس کے اندر بہت اچھا، بہت پازیٹیو رہے گا۔ ان کی ذہانت کے اندر چیزیں بہتر ہوں گی، اور آہستہ آہستہ ان کے جو معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں رہیں گی۔ اور لیکن ان کے اگست اور اکتوبر کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ کافی وہ ہوگا، پرابلمیٹک ہوگا، اور ان کو اس ٹائم پیریڈ کو جو ہے وہ گزارنا ہے بڑے صبر کے ساتھ۔ CSS کی اگر تیاری کر رہے ہیں تو ان کو اس تیاری کے اندر ان کو کافی اسٹرگل کرنی پڑے گی، اور محنت آپ کے لیے کافی ضروری ہے اس سال کے اندر، اور انشاءاللہ بہت اچھا اس کا رزلٹ مل سکتا ہے۔ ایسے طالب علم جو انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر پروگرامنگ سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کے لیے بہت پازیٹیو سال ہے۔ فری لانسنگ، آن لائن ارننگ، اس طرح کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت پازیٹیو رہے گا، اچھی ان کے لیے ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے۔ برج قوس کے مالی معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو مالی معاملات کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے اچھا نظر آتا ہے۔ فرسٹ ہاف جو ہے اس سال کا یہ آپ کے لیے کچھ چیلنجز آپ کو فیس کرنا پڑیں گے معاشی معاملات کے اندر، لیکن جوپیٹر آپ کے 5th ہاؤس میں ہے، اور یہاں سے آپ کے 11ویں اور پہلے گھر کو یہ اسپیکٹ بھی دے رہا ہے، تو اس لیے کوئی بہت زیادہ پرابلمز نہیں ہوں گی، مشکلات آئیں گی لیکن اس میں کمی آ سکے گی، اور لیکن آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور مئی 2024 سے جو جوپیٹر ہے یہ آپ کے 6th ہاؤس میں چلے جائے گا۔ 6th ہاؤس میں جانے سے یہ اسپیکٹ بھی کرے گا 12th ہاؤس کو۔ یہاں پر آپ کے جو ایکسٹرا خرچے ہیں وہ آپ کے خرچے کنٹرول ہو سکیں گے، اس میں بہتری آ سکے گی۔ فورن میں ٹریول، امیگریشن کے حوالے سے بھی یہ بیسٹ رہے گا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے شادی کا جو زائچہ ہے، ان کے میرج ہاروسکوپ کی اگر ہم بات کریں تو اس سال کے اندر زحل اور سورج آپ کے جو پیدائشی چارٹ ہے اس کے 1st ہاؤس کے اندر ہوں گے، یعنی کہ زحل جو ہے یہ آپ کے 3rd ہاؤس میں ہوگا، اور جو سورج ہے یہ آپ کے 1st ہاؤس میں ہوگا، اور 7ویں گھر کو اسپیکٹ بھی کرے گا۔ تو اس سچویشن سے جو اسپیکٹ ہے سن کی، آپ کے اور آپ کے جو لائف پارٹنر ہیں اس کے درمیان تنازعات بڑھ سکتے ہیں، طبیعت میں ایگریشن، تعلقات خراب، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، اور اس طریقے سے اس طرح کی جو سچویشن ہے یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے۔ اور کوشش کریں کہ آپ نے اس طرح کی سچویشن سے بچنا ہے، چھوٹے چھوٹے تنازعات، معاملات کو طول نہیں دینا، ورنہ پھر یہ آپ کے لیے بہت بڑا پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور جون سے جولائی تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، جون جولائی سے ستمبر تک کا ٹائم پیریڈ ہے، یہ آپ کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا۔ اس ٹائم پیریڈ میں یہ اگر معاملات خراب ہوتے ہیں تو اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ برج قوس والے افراد کے لیے بزنس کے معاملات کی بات کریں تو آپ کے کاروبار کے اندر ہمیں ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، پازیٹیو چیزیں نظر آتی ہیں، ترقی نظر آتی ہے۔ اگر آپ کسی شعبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ رہے گا، اور یہ سال آپ کو مالی فوائد دے گا۔ اس حوالے سے اپریل، اگست، نومبر، دسمبر میں تھوڑا سا آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے آپ نے اس ٹائم پیریڈ میں محتاط ہو کر انویسٹمنٹ کرنی ہے۔
اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کی وہیکل، ان کی پراپرٹی کے معاملات۔ اس حوالے سے اس سال میں پراپرٹی کی سیل پرچیز کے حوالے سے کوشش کریں کہ اس طرح کے معاملات سے تھوڑا سا آپ اوائڈ کریں۔ فروری سے اپریل کے درمیان آپ جو ہے اس میں کوئی پراپرٹی خرید بھی سکتے ہیں اور پراپرٹی سیل بھی کر سکتے ہیں، بہن بھائیوں کے تعاون سے بھی پراپرٹی آپ پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بیسٹ رہتا ہے۔ اور اگر آپ کی پراپرٹی ہے اس کو آپ رینٹ کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں، ان کا رینٹل پراپرٹی سے آپ کو فائدے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے ایکسٹرا ارننگ ریسورسز۔ ایکسٹرا ارننگ ریسورسز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس سال میں آپ کے ایکسٹرا ارننگ ریسورسز جو ہے وہ فرسٹ 6 منتھ میں زیادہ اس میں پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، اور اس میں لیکن یہاں آپ کے اخراجات بھی زیادہ نظر آتے ہیں، تو اس لیے اس سال میں ایکسٹرا ارننگ ریسورسز کوئی بہت زیادہ نظر نہیں آ رہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس کے ہیلتھ ہاروسکوپ۔ ان کی ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک ایوریج ہمیں ایئر نظر آتا ہے۔ آپ کے پیدائشی چارٹ میں 4تھے میں راہو، 10ویں میں کیتو، یہ آپ کو کسی نہ کسی ڈیزیز یا انفیکشن کی طرف انڈیکیشن ہے، خاص طور پہ ایسی خواتین جن کو چیسٹ سے ریلیٹڈ پرابلمز رہتے ہیں اور ٹی بی وغیرہ اس طرح کے امراض کا شکار رہی ہوں، اور ان کو خاص طور پہ ایسی خواتین جن کی ایج بٹوین 25 ٹو یعنی کہ 35 کے درمیان میں ہے، ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ان کو اپنی جو بریسٹ کینسر کی اسکریننگ ہے وہ آپ اس کو ضرور کروائیں۔ اگر آپ کو چیسٹ میں پین یا اس طرح کی کوئی ایسا غدود محسوس ہوتا ہے تو وہ آپ نے ضرور اس کو مانیٹر کرنا ہے۔ یہاں پر اس چیز کی انڈیکیشن ہو رہی ہے کہ اس طرح کی ڈیزیز ہونے کے 100% امکانات موجود ہیں۔ تو صحت کو بہت زیادہ آپ نے اس میں فوکس کرنا ہے اس سال میں، جو اہم چیزیں ہیں، اور اس پہ تاکہ آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ پرابلمز کریٹ نہ ہو سکیں۔ اور اس سال میں اگر ہم بات کریں آپ کے لکی نمبرز، تو آپ کے لکی نمبرز جو ہیں وہ 3 اور 7 نمبر ہوں گے۔ اس سال میں انہی نمبر سے آپ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تھا ہاروسکوپ 2024 برج قوس والے افراد کے لیے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔